الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون صدق الله العظيم. پچھلے 2 ہفتوں سے سورہ قلم کی تفسیر کا سلسلہ جاری ہے. گزشتہ ہفتے باغ والوں کا واقعہ حضرات کے سامنے پیش کیا گیا تھا اور یہ واقعہ ان لوگوں کو سمجھایا گیا تھا کہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جن کو اللہ نے مال دولت بہت زیادہ دے رکھا تھا، خاص کر کے ولید بن مغیرہ، کہ جس کو اپنے مال پر، اپنی دولت پر، اپنی اولاد پر بڑا گھمنڈ تھا، اور اس گھمنڈ کے نتیجے میں اس کے سامنے جو قرآن، جو حدیث، جو وحی، جو شریعت پیش کی گئی، اس نے اس کو ماننے سے انکار کر دیا. تو اللہ رب العزت نے اس کو سمجھانے کے لیے پچھلے قوم کا ایک واقعہ نقل کیا تھا کہ یہ جو مال، یہ دولت، یہ اولاد جو تمہیں ملی ہے، یہ کوئی اللہ رب العزت کی رضامندی کی دلیل نہیں ہے کہ جس کو بہت کچھ مال مل گیا، اولاد مل گئی، اللہ اس سے بہت راضی ہے، بلکہ یہ مال دولت یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ایک آزمائش ہے کہ اگر آدمی ان مال دولت، اولاد یا کوئی بھی اللہ کی نعمت اگر اس کی ناقدری کرتا ہے اور جس مقصد کے لیے وہ نعمت ملی ہے اس مقصد میں اس نعمت کا استعمال نہیں کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس نعمت کو چھین لیتا ہے. جیسے ان باغ والے واقعے میں اللہ رب العزت نے ان کی اولاد کے ساتھ کیا کہ باپ بہت سخی تھا، تو اس کی سخاوت کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کے خاندان میں جو 3 بیٹے تھے، اللہ ہر ایک کے گھر کو چلا رہا تھا اس کی سخاوت کی برکت سے. باغ بھی ہے، کھیتی بھی ہے، ہر موسم میں ہر وقت پھل پھول خوب تیار ہو رہے ہیں. لیکن باپ کے انتقال کے بعد بیٹوں کی نیت بگڑی کہ ہمارا باپ تو غریبوں کو، یتیموں کو، بیواؤں کو خوب دیتا تھا، اب تو ہماری فیملی بہت بڑی ہو گئی ہے، ہم کچھ نہیں دیں گے اب غریبوں کو. سخاوت کرنے سے ہاتھ روک لیا. جیسی نیت خراب ہوئی، دوسرے ہی دن وہ اپنے باغ کو کاٹنے کے لیے جائے، اس سے پہلے اللہ نے باغ کو تہس نہس کر کے ختم کر دیا. پھر انہوں نے دوبارہ توبہ کی تو اللہ نے پھر دوبارہ اس سے بھی بہترین باغ دیا جس کی پوری تفصیل گزشتہ آ گئی. تو یہ مثال ان کفار مکہ کو سمجھائی جا رہی ہے کہ تم کو اپنے مال دولت پر گھمنڈ نہیں ہونا چاہیے. اگر تم بھی نعمت کی ناقدری کرو گے تو تمہارے ان مال دولت کو ہم چھین لیں گے. چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ ہجرت کے بعد پھر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بددعا کی تو ان پر بہت سارے حالات آئے، تو دنیا کے اندر بھی ان کے مال دولت کو چھین لیا گیا اور آخرت کے اندر بھی اللہ نے ان کے لیے عذاب کو تیار کر رکھا ہے. اب آج کی آیت میں جو پہلی آیت پڑھی گئی، آیت نمبر 34، جس کا ترجمہ یہ ہے ان للمتقین عند ربهم جنات النعیم، کہ بے شک تقوی والوں کے لیے اپنے رب کے پاس نعمتوں والے باغ ہیں. یہ دراصل اس آیت کی ضمن میں اللہ رب العزت ان کفار مکہ کی کچھ بیہودہ اور بکواس باتوں کی
تردید فرما رہے ہیں۔ چونکہ ان کو اپنی مال دولت پر بہت گھمنڈ تھا، اس لیے اپنی زبانوں سے ایسی ایسی باتیں کہتے تھے اور ایسی بکواس کرتے تھے کہ جس کا ان کے پاس کوئی نہ نقلی پروف تھا، یعنی کوئی اوتھینٹک پروف بھی نہیں تھا، اور نہ ان کی ایسی باتیں تھیں کہ جو عقل کے بھی سمجھ میں ایسی ایسی بکواس اور واہیات باتیں اپنی زبانوں سے کرتے تھے۔ ان میں سے ایک بات یہ کرتے تھے کہ اس زمانے میں جو مسلمان جو غریب تھے، جو صحابہ، ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے، اور مذاق اڑاتے ہوئے یہ باتیں کہتے تھے کہ ہم کو دنیا میں ہمارے پاس جو نعمتیں ہیں مال کی شکل میں، اولاد کی شکل میں، مرنے کے بعد بھی ساری نعمتیں ہمارے پاس باقی رہے گی، تم کو تو کچھ نہیں ملے گا، تم تو دنیا میں بھی فقیر اور آخرت میں بھی فقیر۔ چنانچہ ایک مرتبہ حضرت خباب بن ارد رضی اللہ عنہ، یہ شروع زمانے کے ہونے والے مسلمانوں میں ہیں، بڑے اونچے صحابی ہیں اور اسلام کی خاطر انہیں بہت ستایا گیا، مزدور قسم کے صحابی تھے، غریب تھے۔ تو ایک کافر کی انہوں نے زیرہ بنائی، بختر جو جنگ کے وقت پہنی جاتی ہے، جب وہ زیرہ بنا کر دی اس کفار مکہ کو، تو مزدوری مانگی کہ میری مزدوری دے، تو اس نے کہا کہ میں اس شرط پر دوں گا کہ تم محمد کا انکار کر دے، نعوذ باللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا کہ میں محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار نہیں کر سکتا، حتی تمودا او تبعث، یہاں تک کہ تو مر جائے اور دوبارہ تجھے اللہ زندہ کرے۔ تو صحابی کی زبان سے یہ الفاظ نکلے، کہا کہ اچھا میں مروں گا اور مرنے کے بعد دوبارہ بھی زندہ ہوں گا، جب تیرا یہ عقیدہ ہے تو سن لے، مرنے کے بعد میں تجھے اپنی مزدوری دوں گا، دنیا میں تو میں تجھے دینے والا نہیں۔ تو اس وقت اللہ رب العزت نے ہمارے نبی سے قرآن کریم کی دوسری آیت بھی نازل فرمائی کہ اس کو اپنے مال دولت پر بڑا گھمنڈ ہے، اور یہ کہتا ہے کہ میں دنیا کے اندر جو مال دولت مجھے ملا ہے، جب میں آخرت میں وہ مال دولت جب میرے پاس آئے گا میں اس میں سے تجھے مزدوری دوں گا۔ قرآن میں ایک جگہ فرمایا اتینا فردا، وہ تو ہمارے پاس اکیلا آئے گا، ننگا ہو کر آئے گا، بدن پر کپڑے بھی نہیں ہوں گے، چیز آئے کہ وہ اپنے مال دولت پر گھمنڈ کر رہا ہے۔ اور یہاں اس آیت میں اللہ تعالیٰ اس آیت کے ضمن میں کہہ رہا ہے کہ مرنے کے بعد جو اللہ نے نعمتوں کے جو باغ تیار کر رکھے وہ تو تقوی والوں کے لیے ہیں، اور جتنے بھی کافر ہیں ان کے پاس تقوی تو ہے نہیں، چونکہ تقوی کا سب سے پہلا درجہ ہے کہ آدمی کے پاس ایمان، کفر اور شرک سے آدمی بیزار ہو۔ اور جتنے بھی دنیا میں مسلمان ہیں جو کلمہ توحید کا اقرار کرنے والے ہیں، جو لا الہ الا اللہ کا دم بھرنے والے ہیں، ان کے پاس تقوی کا پہلا درجہ تو موجود ہے کہ وہ مسلمان ہیں، لیکن ان کے علاوہ دنیا میں جتنی بھی قومیں ہیں اسلام کے علاوہ، ان میں سے کسی کے پاس بھی اسلام اور کلمہ نہیں، گویا کہ یہ سارے کے سارے لوگ تقوی سے محروم ہیں۔ تو اس زمانے کے کفار مکہ بھی اور قیامت تک جتنے بھی لوگ جو اسلام کو نہ ماننے والے ہیں، یہ سارے کے سارے لوگ تقوی سے خالی ہیں، لہذا مرنے کے بعد ان میں سے کسی کو بھی نعمت کے باغ نہیں ملیں گے۔ یہ تقوی کا پہلا درجہ ہے۔ اور تقوی کا آخری اور کمال درجہ کیا ہے کہ ایمان لانے کے بعد آدمی اپنے آپ کو گناہوں سے بچاوے، بڑے گناہوں سے، چھوٹے گناہوں سے بچاوے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، الطاف قدس میں ان کی ایک کتاب ہے کہ تقوی نام ہے اللہ نے شریعت کے اندر جو حدود اور جو بارڈر طے کیے ہیں ان کی رعایت کرنا، بھئی یہ کام کرو تو اس کو کرنا، یہ کام نہ کرو اس کو نہ کرنا، ایک بارڈر بنا دی ہے کام کے کرنے کی اور نہ کرنے کی، کہ آدمی ایمان لانے کے بعد ان اللہ کی حدود کی حفاظت کرتا ہے، سمجھو کہ وہ سب سے اعلیٰ درجے کا متقی ہے۔ یہ تقوی کا بڑا اونچا درجہ ہے، اور انہی لوگوں کے لیے نعمت کے باغ ہیں۔ آگے فرماتے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کہ افسوس کی بات یہ ہے کہ ان کافروں کے مقابلے میں، چونکہ وہ تو سب سے پہلے ایمان لانے کے مستحق ہے کہ بھئی ایمان لے آؤ، ان کافروں کے مقابلے میں آج دنیا میں سب سے زیادہ مسلمان یہ اللہ کی حدود کو توڑنے والے ہیں۔ مسلمان سب سے زیادہ اللہ کی حدود کو توڑنے والے ہیں۔ پوری دنیا میں جہاں بگاڑ ہے، دین کے جتنے شعبے ہیں، ان سارے شعبوں میں مسلمانوں نے اللہ کی حدود کو توڑ دیا ہے۔ عبادت دیکھو تو ڈھنگ کی نہیں، ان کے معاملات دیکھو تو خراب، ان کی معاشرت دیکھو تو بالکل خراب، ان کے عقیدے دیکھو تو بالکل خراب، نہ عقیدے صحیح طریقے سے، نہ عبادت صحیح طریقے کی، نہ معاملات، نہ معاشرت، بس صرف ایمان اور کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار ہے، لیکن اللہ نے جو حدود بنائے ہیں شریعت کے سارے حدود کو مسلمان توڑے ہوئے ہیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ
ایک ظریفانہ مذاق کے انداز میں لفظ استعمال فرماتے تھے. ابھی کتاب میں نے بات پڑھی کہ آج مسلمانوں کا تقویٰ صرف پانی میں ہے، پانی کے علاوہ کسی چیز میں نہیں. تو حضرت فرماتے تھے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی کے کنویں میں یا کسی کی جو ہے ٹنکی کے اندر اگر کوئی چوہا گر کر مر جائے تو فوراً مولوی صاحب کے پاس بھاگتا ہوتا ہے کہ کیا کرے مولوی صاحب، پانی ناپاک ہے کہ پاک ہے. پانی کے سلسلے میں اس کو اتنا ڈر ہے، حالانکہ یہ بھی ضروری ہے، طہارت کا مسئلہ ہے، لیکن اس کے پاس کمائی کہاں سے آ رہی ہے، کیا کما رہا ہے، کیسے کما رہا ہے، اس کے معاملات کیسے، اس کی کوئی پڑی نہیں. حرام آ رہا ہے، حلال آ رہا ہے، رشوت سے آ رہا ہے، سود سے آ رہا ہے، جھوٹ بول کر آ رہا ہے، خیانت کر کے آ رہا ہے، دھوکہ دے کر آ رہا ہے، اس کی مسلمان کو کوئی پڑی نہیں ہے. لیکن کنویں میں چھپکلی گر کر مر گئی، چوہا گر کر مر گیا تو بھاگتا ہوا آ رہا ہے. تو صرف ایمان والا تقویٰ صرف پانی میں ہی بچ گیا ہے. حالانکہ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بات پوچھی گئی کہ دو آدمی ہیں، ایک آدمی بہت زیادہ نفلیں پڑھتا ہے، یعنی فرض کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ نوافل کا بہت اہتمام ہے، اوابین، تہجد، چاش، اشراق، بہت زیادہ نوافل کا اہتمام. اور دوسرا آدمی وہ ہے کہ جو فرائض تو نماز پڑھتا ہی، نوافل کا اتنا اہتمام نہیں ہے، لیکن وہ تقوی کا بہت زیادہ اہتمام کرتا ہے. ورا کا لفظ حدیث میں آیا ہے. ورا کہتے ہیں کہ وہ شکوک اور شبہات سے اپنے آپ کو بہت زیادہ بچاتا ہے، شک والی چیزوں سے، مشتبہ چیزوں سے، کہ جس کے حلال اور حرام ہونے میں شک ہو. آدمی کے پاس کوئی چیز آئی، خود آدمی کے دل میں شک پیدا ہو گیا کہ یہ چیز حلال ہے یا حرام، سمجھو کہ یہ شک والی چیز ہو گئی. کیونکہ کچھ چیز ایسی جس کا حرام ہونا واضح ہے، کچھ چیز ایسی جس کا حلال ہونا واضح ہے. الحلال بین والحرام بین وبینہما مشتبہات. ان دونوں کے درمیان میں کچھ چیز ایسی جو شک والی ہیں. تو جو آدمی نوافل زیادہ نہیں پڑھتا ہے لیکن شک والی چیزوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، شک والے لقمے سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، حضور فرماتے ہیں کہ یہ آدمی اس کے مقابلے میں زیادہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہے. یہ آج ہماری نگاہوں میں جو تقوی کا معیار ہے نا، میں اس لیے بات کر رہا ہوں، لمبے لمبے سجدہ آدمی کر رہا ہے. تقوی کا معیار جو ہم نے بنایا کرتا پائجامہ بڑی داڑھی کو، تقوی کا معیار بنایا مسجدوں کے اندر کونا پکڑ لینے کو. بہت اچھی چیز ہے، یہ ہونا چاہیے، منع نہیں ہے، لیکن یہ خالص تقوی کا معیار نہیں ہے کہ آدمی مسجدوں کا پابند ہو، لمبی داڑھی ہو، کرتا پائجامہ ہو، لیکن بازار میں اس کے معاملات دیکھو، اس کے معاشرت دیکھو تو بالکل اسلام کے خلاف. کوئی اللہ کو اس کی عبادت پسند نہیں آئے. اس لیے ابو درداء فرماتے تھے کہ میری 2 رکعت اگر میں پڑھوں اور مجھے یہ معلوم ہو جائے کہ اللہ کو قبول ہو گئی تو مجھے دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تقوی والوں کی عبادت ہی کو اللہ قبول فرماتا ہے. تو تقوی معیار ہے عبادت کی قبولیت کا. ہر آدمی کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے، تقوی اپنے اندر پیدا کرنے کا. قرآن میں کئی 100 مرتبہ تقوی کا ذکر ہے. اس لیے جہاں تقوی کی بات آتی ہے ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کے لیے لمبی داڑھی، کرتا پائجامہ، مسجد کا کونا پکڑنا پڑے گا، ہاتھ پہ لمبی چوڑی تسبیح، یہ ضروری نہیں ہے. تقوی کہتے ہیں کہ جن کاموں کے کرنے کا حکم ہے ان کو کرو، جن کے نہ کرنے کا حکم ہے ان سے بچو. یہ آدمی سب سے بڑا متقی ہے. انہی کے لیے یہاں کہا جا رہا ہے ان للمتقین عند ربہم جنات النعیم، بے شک تمہارے رب کے یہاں تقوی والوں کے لیے نعمت کے باغ ہے. دیکھیے یہاں یہ نہیں کہا کہ نمازیوں کے لیے، یا یہ نہیں کہا کہ حاجیوں کے لیے، یا یہ نہیں کہا کہ روزہ رکھنے والوں کے لیے، زکوٰۃ دینے والوں کے لیے. کسی خاص الگ عبادت کا ذکر نہیں، تقوی کا ذکر ہے. نمازی ہے، حاجی ہے، روزہ رکھنے والا ہے، زکوٰۃ دینے والا، لیکن تقوی نہیں ہے تو اللہ کے نزدیک کوئی گارنٹی نہیں کہ اس کے عمل قبول ہو. ان للمتقین، کہ تمہارے رب کے یہاں تقوی والوں کے لیے نعمت کے باغ ہے. تو یہ ان کو سمجھایا گیا کہ تمہیں تو کچھ نہیں ملے گا مرنے کے بعد. تم جو کہہ رہے ہو کہ ہمیں دنیا کے اندر بھی مال دولت بہت ملا ہے، مرنے کے بعد بھی ہمیں ملے گا، قرآن کی آیت تمہارے بات کی تردید کر رہی ہے کہ مرنے کے بعد تو تقوی والوں کے لیے اللہ نے نعمت کے باغ بنائے ہیں. دوسری آیت افنجعل المسلمین کالمجرمین، کیا ہم لوگ مسلمانوں کو مجرموں کے برابر قرار دیں گے؟ یہ دوسری ان کی بیہودہ بکواس کی تردید ہے. وہ یہ بھی کہتے تھے کہ دنیا میں مسلمان، جسے میں نبی کہا کہ فقیر ہے، غریب ہے، کمزور ہے، حالات میں ہے، تو مرنے کے بعد بھی وہ حالات میں ہی رہیں گے. اور ہم اچھی حالت میں ہیں تو مرنے کے بعد بھی ہماری حالت اچھی رہے گی. حالانکہ یہ کوئی ضروری نہیں ہے. اللہ یہ فرما رہا ہے کہ دنیا میں اگر یہ مسلمان حالات میں ہیں، صبر کی زندگی گزار رہا ہے،
اس پر حالات ہیں، تو یہ حالات تو اللہ رب العزت کی طرف سے اس کے لیے ترقی کا ذریعہ ہے. صبر کر رہا ہے تو یہ صبر بھی ایک عبادت ہے. حالات کو برداشت کر رہا ہے، مجاہدہ کر رہا ہے، یہ بھی ایک بہت بڑی عبادت ہے. اس کے لیے درجات بلند ہو رہے ہیں. جب وہ مرنے کے بعد اللہ کے پاس آئے گا، دنیا میں جو اس کی غریبی کی حالت تھی، مرنے کے بعد وہ باقی دے رہے. اللہ اس کو خوش کر رہے ہیں. اور ایک کافر ہے جو دنیا میں بہت خوش حال ہے، بڑے بڑے بنگلوں میں، بڑی بڑی حویلیوں میں، بڑی بڑی گاڑیوں میں پھر رہا ہے، بڑے بڑی بینک بیلنس ہیں. کوئی گارنٹی نہیں کہ مرنے کے بعد اللہ اس کو دے گا، بلکہ وہ سزا کی حالت میں ہوگا. یہ دنیا والا کا معاملہ نہیں ہے اندری نگری ٹکے شیر خادہ ٹکے شیر بھاجی، ہر ایک کے ساتھ ایک ہی معاملہ نہیں. دنیا کے اندر یہ آیت لا کر اللہ تعالیٰ ایک اور بات کو بھی ثابت کر رہے ہیں. عقلاً قیامت کو ثابت کر دیا. کیسے کہ دنیا کے اندر ہم بعض مرتبہ دیکھتے ہیں کہ ایک اللہ کا نافرمان ہے، مجرم ہے، بڑا ریڑھا گنہگار جس کو ہم کہتے ہیں، لیکن دیکھو تو ایک دن میں اتنا کما لیتا ہے کہ ایک بیچارہ اللہ کا فرمانبردار پوری زندگی محنت کے اتنا نہیں کما سکتا ہے. دیکھتے نا ہم لوگ بعض مرتبہ ایسے نافرمان اور ایسے مجرم اور فاسق اور اللہ کے گنہگار کہ جو ان کے پاس راحت کے اسباب کے اتنے وسائل ہوتے ہیں جتنے کہ اللہ کے فرمانبردار بندے کے پاس نہیں ہوتے. بیچارہ حالات کی زندگی گزارتا ہے، اور ایک طرف یہ اللہ کا نافرمان بڑی عیش کی زندگی گزارتا ہے. تو دنیا کے کارخانے میں تو ظاہر کے طور پر لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ آدمی کامیاب ہے، اور یہ آدمی کیا ہے؟ ناکام ہے، چونکہ اس کے پاس کوئی وسائل نہیں ہیں اور اس کے بعد بہت سارے وسائل ہیں. تو اگر دنیا کے کارخانے میں تو یہ کامیاب، یہ ناکام نظر آ رہا ہے، مرنے کے بعد بھی کوئی ایسا موقع نہ ہوتا، کوئی ایسی جگہ اللہ نہ بناتے جہاں ان مجرموں کو ان کی سزا دی جاتی اور ان اچھے لوگوں کو ان کا بدلہ دیا جاتا. ایسا اگر کوئی دنیا کے بعد آخرت تک کوئی تصور نہ ہوتا تو پھر دنیا میں کوئی گناہ کا کوئی گناہ ہی نہیں. اور جو اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہم انصاف کریں گے، وہ اس انصاف کہنا بھی کوئی عقل کے سمجھ میں آنے والی بات نہیں، چونکہ آخرت کا کوئی تصور ہی نہیں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ اس بات کو کہہ رہے ہیں کہ ہم مسلمانوں کو ان مجرموں کے برابر قرار دیں گے. یعنی دنیا کی زندگی بدلے کی جگہ نہیں ہے، مرنے کے بعد جب یہ آئیں گے ہم ان کو سزا دیں گے، اور ان کو ہم دنیا کے اندر جو انہوں نے حالات برداشت کی ان کے بدلے ہم ان کی جزا دیں گے. یہ آخرت کو، قیامت کو عقل سے ثابت کر دیا کہ بھئی دنیا میں حالات آئے تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. مسلمانوں کے لیے مرنے کے بعد اللہ نے نعمت کے باغ اور بہت ساری خوشی کی چیزیں تیار کر رکھی ہیں. اور یہی آخرت کا تصور آدمی کو نیک کام کرنے پر ابھارتا ہے. اس لیے کہ بعض مرتبہ آدمی نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، بہت زیادہ اللہ کے سامنے دعائیں مانگتا ہے، لیکن دنیا میں بظاہر اس کا کوئی فائدہ نظر نہیں آتا. ہوتا ہے نا ایسا؟ بعض مرتبہ آدمی زبان سے بھی کہتا ہے کہ اللہ میرے کو کیا ہوا ہے، کوئی دعا میری قبول ہی نہیں ہوتی. تو بظاہر آدمی مایوس ہو جاتا ہے عبادت کرتے کرتے کرتے. لیکن اسی گھڑی اگر آدمی آخرت کا تصور کر لے، کوئی بات نہیں، دنیا میری بدلے کی جگہ نہیں ہے، حالات آئیں گے، اللہ کی طرف سے ہے، میرے پاس صبر کا پیپر ہے، میں کچھ صبر کر لوں گا، لیکن مرنے کے بعد اللہ نے میرے لیے بہت ساری نعمتیں تیار کر رکھی. یہی آخرت کا تصور اس کو جو ہے نیک کام کرنے پر ابھارے گا کہ دنیا میں اس کا بدلہ ملے نہ ملے، لیکن آخرت میں مجھے اس کا بہترین بدلہ ملے گا. اس لیے جب کبھی ایسا لگے مایوسی آ رہی ہو، نیک کام کرنے میں سستی آ رہی ہو، گناہ کرنے کا دل چاہ رہا ہو، اس وقت دل میں آخرت کا تصور کرو کہ آخرت میں جا کر اللہ کے سامنے پیشی ہونی ہے، وہاں برائی کا بدلہ ملے گا اور اچھائی کا بھی بدلہ ملے گا. تو آدمی گناہوں سے بچے گا اور نیک کام کرنے کی اللہ اس کو حوصلہ دے گا. آگے ان کو یہ کہا جا رہا ہے ما لکم کیف تحکمون، تمہیں کیا ہوا ہے، تم کیسا فیصلہ کرتے ہو؟ یعنی یہ فیصلہ جو تم کر رہے ہو، ہم اچھی حالت میں ہوں گے اور مسلمان بری حالت میں ہوں گے، تمہیں کیا ہوا ہے، کیسا تم فیصلہ کر رہے ہو؟ ام لکم کتاب فیہ تدرسون، کہ تمہارے پاس کوئی ایسی کتاب ہے کہ جس کے اندر تم پڑھتے ہو یہ بات کہ ان لکم فیہ لما تخیرون، کہ تمہیں وہ ملے گا جس کو تم پسند کرتے ہو. یعنی ایسی کوئی کتاب ہے تمہارے پاس دنیا میں جس کے اندر کچھ لکھا ہوا ہو ہم کو آخرت میں وہ ملے گا جو ہم پسند کریں گے؟ ام لکم ایمان علینا، یا تمہارے لیے ہمارے پاس کوئی ایسی قسمیں ہیں جو قیامت تک باقی رہے گی؟ یعنی ہم نے تمہارے لیے کوئی ایسی قسمیں کھا رکھی ہے اور قسمیں قیامت تک باقی رہے گی. کیا قسمیں کھا رکھی ہے کہ ان لکم لما تحکمون، کہ تمہارے لیے وہ ہے جس کا تم فیصلہ کرو گے. ہم اپنی مرضی سے دنیا میں رہیں گے اور آخرت میں ہم اپنی مرضی سے رہیں گے. ایسا کوئی ہم نے تم سے کوئی قسمیں نہ رکھی ہے.
ظاہر ہے کہ نہ کوئی ہم نے قسمیں لی ہے، نہ تمہارے پاس کوئی ایسی کتاب ہے۔ آگے اللہ کہہ رہے سلہم ایہم بذالک زعیم، کون ہے اس کا ذمہ دار؟ اس کا ذمہ دار کون ہے جس کے تم اپنی دماغ میں ایسی باتیں تم بیان کرتے ہو اور بکواس کرتے ہو، ہمیں یہ ملے گا، ہمیں یہ ملے گا؟ کون ہے اس کا ذمہ دار جو تمہیں آخرت میں دلائے گا؟ ام لہم شرکاء، کہ تمہارے پاس اللہ کے علاوہ کوئی شریک ہے؟ فلیأتوا بشرکائہم ان کانوا صادقین، اگر تمہارے پاس اللہ کے علاوہ کوئی شریک ہو جس کی تم عبادت کرتے ہو تو تم اللہ کے سامنے ان کو حاضر کرو۔ جیسے یہود کا تصور تھا نا کہ ہم دنیا کے اندر عیسائی مذہب کے جو ماننے والے ہیں ان کا یہ بھی تصور تھا کہ جب قیامت کا منظر قائم ہوگا تو دوزخ کے دروازے کے پاس ہمارے سب سے بڑے نبی حضرت ابراہیم خلیل اللہ کھڑے ہوں گے اور ہم سب کو دوزخ میں جانے سے بچا لیں گے۔ اسی طریقے سے انہی بت پرست لوگوں کا بھی تصور تھا کہ ہم جو عزا ہے، لات ہیں، اور آج کے زمانے کے جو مشرکین ہیں ان کا بھی یہی تصور ہے کہ ہم جن لوگوں کی مورتی پوجا کرتے ہیں یہی ہمارے اللہ کے مقابلے میں ہمیں بچانے والے ہیں۔ اسی تصور کی وجہ سے یہ لوگ ان کی عبادت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قیامت میں یہی اعلان کریں گے کہ جن معبودوں کی تم عبادت کرتے تھے، جن نبیوں کی تم عبادت کرتے تھے، لاؤ اللہ کے سامنے کھڑا کرو، اور تم جو بڑی بڑی باتیں کرتے دنیا میں ہمیں یہ ملے گا، ہمیں وہ ملے گا، تمہارے شریک کو لا کر ان کو میرے سامنے حاضر کرو اور کہو کہ ہماری ذمہ داری، تمہاری ذمہ داری ہے، تم نے وعدے کیے دنیا میں، لیکن کچھ نہیں کر سکیں گے۔ آگے اللہ تعالیٰ ان کی قیامت کی رسوائی کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون، جس دن پنڈلی کھولی جائے گی اور یہ لوگ سجدے کے لیے بلائے جائیں گے لیکن سجدہ نہیں کر سکیں گے۔ دیکھیے پنڈلی کا تذکرہ ہے، ساق کہتے ہیں عربی میں پنڈلی کو، جو گھٹنے کے نیچے ہوتی پنڈلی۔ پنڈلی سے کیا مراد ہے؟ یہ اس میں مفسرین کے دو رائے ہیں۔ بعض مفسرین جو کہتے ہیں کہ جیسے انسان کی پنڈلی ہے ایسے اللہ کی بھی پنڈلی ہے۔ قرآن کریم میں بہت جگہوں پر اللہ کے لیے کبھی ہاتھ کا تذکرہ ہے، ید اللہ، اللہ کا ہاتھ، کہیں اللہ کے چہرے کا تذکرہ ہے، وجہ اللہ، یہاں اللہ کی پنڈلی کا تذکرہ ہے۔ حدیث میں اللہ کی انگلیوں کا تذکرہ ہے، ان قلوب بنی آدم کلها بین اصبعین من اصابع الرحمن، کہ اللہ انسانوں کے تمام انسانوں کے دل اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان میں ہیں، وہاں انگلیوں کا تذکرہ ہے۔ تو یہ جو ہاتھ ہے، چہرہ ہے، پنڈلی ہے، تو اس سے کیا مراد ہے؟ یہ آیت متشابہات میں سے ہے۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ بھئی ہم یہاں اس کا حقیقی معنی مراد لیں گے کہ بھئی اللہ کی پنڈلی ہے، اللہ کا چہرہ ہے، اللہ کے ہاتھ ہے، اللہ کی انگلیاں ہے، لیکن انسانوں جیسی نہیں۔ یہ تو انسانوں کے لیے ہے، جیسا ہمارا چہرہ ہے، جیسی ہماری پنڈلی ہے، اللہ کی بھی ہے، لیکن اس کی کیا کیفیت ہے؟ کما یلیق بشأن، اللہ کو معلوم ہے۔ اس لیے کوئی آدمی جب ایسی آیت آوے تو اپنے ذہن میں وہ تصور نہ کرے جو ہمارے لیے تصور کیا جاتا ہے پنڈلی کے لیے، ورنہ وہ آدمی صحیح معنی میں ایمان والا نہیں کہلائے گا۔ اس لیے جہاں ایسی آیت آوے فوراً اپنے دماغ میں لائے کہ ہمارا یقین ہے ان آیت پر کہ اللہ کی پنڈلی ہے، اللہ کی چہرہ ہے، لیکن کیسی پنڈلی ہے، کیسا چہرہ ہے، ہمیں اس کا علم نہیں۔ کما یلیق بشأن، ایک تو یہ مراد ہے کہ اللہ کی پنڈلی سے وہ حقیقی معنی مراد۔ بعض مفسر فرماتے ہیں کہ پنڈلی بول کر قیامت کی سختی مراد ہے، چونکہ عربی کا ایک مقولہ ہے کشف الحرب عن ساقیہ، جب جنگ ہوتی تھی اور جب جنگ اپنے عروج پر جب پہنچتی تھی تو عرب لوگ کہتے تھے کہ جنگ نے اپنی پنڈلی کھول دی، یعنی جنگ بالکل سخت ہو گئی۔ تو یہاں بھی مراد یہی ہے کہ جب قیامت کے دن سخت حالات آئیں گے، جب قیامت کی سختی کا عالم ہوگا، اس سخت حالات میں ان لوگوں کو سجدے کے لیے بلایا جائے گا۔ کن لوگوں کو؟ تمام لوگوں کو، جس کے اندر ایمان والے بھی ہوں گے، منافق بھی ہوں گے، کافر بھی ہوں گے، بت پرست بھی ہوں گے، ریاکار بھی ہوں گے۔ شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی طرف سے ایک تجلی ظاہر ہوگی، اس تجلی کو دیکھ کر سارے ایمان والے سجدے میں گر جائیں گے۔ چاہے ایک طرف سختی کا عالم ہے، اسی وقت اللہ کی ایک تجلی، اللہ کا ایک معمولی دیدار ظاہر ہوگا۔ حقیقی دیدار تو اللہ کا جنت میں ہوگا ہر ایمان والے کو، لیکن اس قیامت کے عالم میں ایک معمولی تجلی ہوگی اللہ کی، اس تجلی کو دیکھ کر سارے ایمان والے سجدے میں گر جائیں گے شکرانے کے طور پر۔ لیکن دنیا میں جو منافق ہیں، جو ظاہر میں اپنے آپ کو مسلمان کہتے دل میں کفر و شرک بھرا ہوا ہے، یا اس نے جو ریاکار ہے، جو دنیا کے اندر دکھلاوے کے لیے سجدے کرتے تھے،
یا جو کفار ہے، کافر ہے، مشرک ہے، جو اللہ کے علاوہ دوسرے کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، یہ لوگ سجدہ نہیں کر سکیں گے۔ روایت میں آتا ہے کہ سجدہ کرنا چاہیں گے لیکن ان کی کمر تانبے کی طرح سخت ہو جائے گی۔ تانبا کیسا ہوتا ہے؟ آدمی اس کو موڑ نہیں سکتا ہے۔ جیسے ایمان والے سجدے میں گریں گے، یہ کافر لوگ، یہ منافق لوگ، یہ ریاکار لوگ، ان کی کمر تانبے جیسی ہو جائے گی اور سختی کی وجہ سے سجدہ نہیں کر سکیں گے۔ تو اسی کا تذکرہ ہے کہ یوم یکشف عن ساق، کہ جس دن پنڈلی کھولی جائے گی، یعنی قیامت کی سختی کا عالم ہوگا، اس دن ان کافروں کو سجدے کے لیے بلایا جائے گا، فلا یستطیعون، یہ سجدہ نہیں کر سکیں گے۔ خاشعۃ ابصارہم ترہقہم ذلہ، ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوگی اور ان کے اوپر ذلت ہوگی۔ دنیا میں کوئی مجرم، جب کوئی پولیس والا جب اس کو پکڑ کر جب لے جاتا ہے تو اس کی دو کیفیت ہوتی ہیں، اس کی آنکھیں نیچی ہوتی ہیں، مارے شرم کے لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں، اور اس کے اوپر چونکہ بدنام ہو گیا، پکڑا گیا ہے چوری کے اندر یا کسی بھی جرم میں، تو اس بدنامی کی وجہ سے آٹومیٹک اس کا چہرہ کالا پڑ جاتا ہے، سیاہ ہو جاتا ہے۔ یہی کیفیت وہاں ان لوگوں کی ہوگی جو سجدہ نہیں کر سکیں گے، ان کی نگاہ بالکل نیچی ہوگی اور ان کے اوپر ذلت سوار ہوگی۔ اللہ فرما رہے ہیں وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ، حالانکہ انہیں دنیا کے اندر جب وہ صحیح سالم تھے، تندرست تھے، سجدے کے لیے بلایا جاتا تھا لیکن وہ سجدہ نہیں کرتے تھے۔ کہ اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے لیے سجدہ کرو، لیکن ان کے سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ صحیح سالم تھے، تندرست تھے، اللہ کی نافرمانی کری، اللہ کے سامنے سجدہ نہیں کیا۔ آج سجدہ کرنا چاہیں گے لیکن سجدہ نہیں کر سکیں۔ یہ اشارہ ہے اس ایسے لوگوں کی طرف بھی کہ جو مسلمان دنیا کے اندر اپنی معمولی مشغولی کی بنا پر نمازوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تندرستی ہے، صحیح سالم ہے، کوئی عذر نہیں ہے، دھندے کا بہانہ، دکان کا بہانہ، ناپاکی کا بہانہ، فلاں بہانہ، اور معمولی بہانوں سے آدمی سجدہ چھوڑ دیتا ہے، یعنی نماز چھوڑ دیتا ہے۔ ایسے لوگ بھی قیامت میں سجدہ نہیں کر سکے۔ اس لیے نماز کے ساتھ کبھی کوئی کمپرو نہیں کرنا ہے، کیسی بھی مشغولی ہو، کیسی بھی آدمی بڑی ڈیل میں مشغول ہو۔ سورہ نور میں بھی آیا تھا رجال، اللہ نے ایسے لوگوں کو کھرے مرد کہا ہے کہ رجال اللہ تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ، کہ کھرے مرد تو یہی ہے کہ نہ ان کی تجارت، نہ ان کا بزنس، نہ ان کا لینا دینا انہیں اللہ کے ذکر سے اور نماز قائم کرنے سے روکتا نہیں۔ اس لیے آج موقع ہے ہمارے پاس سجدہ کرنے کا، فرصت ہے۔ ایسے فرصت کے عالم میں خوشی کے ساتھ، مجبوری میں نہیں، آدمی پریشر میں آ کر کیا کرے، مسلمان ہے نماز تو پڑھنی پڑے گی، دباؤ میں آ کر نہیں، خوش دلی کے ساتھ، تو وہی قیامت میں سجدہ کر سکیں گے۔ ورنہ ریاکاری کے لیے، دکھاوے کے لیے آدمی سجدہ کرے گا یا جان بوجھ کر نماز چھوڑے گا، اللہ فرما رہے ہیں کہ دنیا میں سجدہ نہیں کیا، اس وقت ہم ان کی کمر تانبے کی کر دیں گے۔ وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ، کہ حالانکہ ان کو سجدے کے لیے بلایا جاتا لیکن یہ سجدہ نہیں کرتے تھے۔ اب آگے کی آیتوں میں ایک فضل نہیں وَمَن يُكَذِّبُ، اس آیت کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی کے کچھ الفاظ بیان کر رہے ہیں، اور اس کے بعد حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ بھی بیان کیا جا رہا ہے، جو مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے تھے، پھر ان کے اوپر کیا حالات آئے۔ چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس زمانے میں یہ جو آیا سورت نازل ہوئی، میں نے پہلے بتایا تھا کہ یہ مکی زندگی کی ابتدائی صورتوں میں سے ایک صورت ہے۔ ابھی نیا اسلام کا زمانہ ہے، ہر طرف سے مسلمانوں پر ان کفار مکہ کی طرف سے حالات، کہیں تو پاگل کہا جا رہا ہے، کبھی تو دیوانہ کہا جا رہا ہے، کبھی تو پتہ نہیں کیسی ٹورچر ان کے اوپر، دماغی ٹورچر، جسمانی تکلیفیں۔ ایسے ماحول میں خود اللہ کے نبی اسلام بھی پریشان ہو گئے تھے۔ تو اس موقع پر آگے کی آیتوں میں ان کے لیے تسلی کا بھی مضمون ہے اور حضرت یونس اسلام کے واقعے کا بھی ذکر ہے، کہ تاکہ اللہ کے نبی اسلام جو ہے ان حالات کے اندر بے صبری کا شکار نہ ہو جائے۔ انشاءاللہ وہ آگے آئندہ مجلس میں وہ واقعہ بھی بیان کیا جائے گا انشاءاللہ۔ اللہ بک ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق۔